السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری اپنے اس یوٹیوب چینل میں اپنے تمام شاگردوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری جو تربیاتی نشست ہے وہ انتہائی ایک دلچسپ ٹاپک ہے، اور آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ ایک ایسے شخص کے متعلق ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بلا شبہ وہ ہندو قوم کے ایک پیغمبر تھے۔ میری مراد مہاتما گوتم بدھ سے ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ کون تھے۔ آخرکار وہ شخص جو کہ ہندو مذہب میں پیدا ہوا، وہ کیوں کر ہندوؤں کے مذہب کی اتنی مخالفت انہوں نے کیوں کی؟ تقریباً 563 قبل از مسیح کپل وستو ایک جگہ تھی۔ کپل وستو ایک چھوٹی سی ریاست تھی ہندوستان کے اندر، اور کپل وستو کے اندر مہاتما گوتم بدھ ایک بہت ہی بڑے شاہی خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ جب مہاتما گوتم بدھ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش پر، جیسا کہ ہندوؤں کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ ہندو لوگ جیسے ہی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیدا ہونے والے اس بچے کا پیدائشی چارٹ بناتے ہیں، جسے ہندوؤں کی زبان میں کنڈلینی کہتے ہیں یا کنڈلی کہتے ہیں۔ جب وہ کنڈلی بنائی گئی مہاتما گوتم بدھ کی، تو نجومیوں نے آپ کے والد گرامی جو کہ کپل وستو کے بادشاہ تھے، ان سے یہ کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کسی بھی طرح سے تمہاری بادشاہی اور سلطنت کا وارث نہیں ٹھہرے گا، بلکہ یہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا اور ایک سادھو کا روپ لے کر دنیا میں اتنا بڑا نام پیدا کرے گا اور نام کمائے گا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس بات کو سنتے ہی جو بادشاہ وقت تھا، جو کہ مہاتما گوتم بدھ کا والد تھا، وہ بے حد پریشان ہوا، کیونکہ کپل وستو ایک ایسی ریاست تھی جس کو ایک ولی عہد کی ضرورت تھی۔ جیسے ہر دور میں ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے لیے، یا ہر بادشاہ کو اپنا ایک وارث کی شکل میں ایک اپنا بیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ مہاتما گوتم بدھ جب پیدا ہوئے اور نجومیوں نے جب ان کی یہ بھوشیہ وانی کی، یعنی ان کی زندگی کے متعلق یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں، تو پھر کیا ہوا کہ بادشاہ نے، ان کے والد نے انہی نجومیوں سے اس مسئلے کا حل پوچھا کہ کس طرح وہ مہاتما گوتم بدھ جن کا اصل نام سدھارتھ تھا، کہ وہ کس طریقے سے سدھارتھ کو ایک سنیاسی بننے سے روک سکتے ہیں۔ جس پر نجومیوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، ایک اپائے ہے، ایک ایسا حل ہے جس کی مدد سے آپ سدھارتھ کو مہاتما گوتم بدھ بننے سے روک سکتے ہیں۔ تو وہ اپائے کیا ہے کہ آپ اپنے اس بچے کو دنیا کی تمام رنگینی اور دنیا کی تمام تلخ حقیقتوں سے، خصوصاً تلخ حقیقتوں سے اپنے اس بچے کو الگ تھلگ رکھیے۔ اب دنیا کی تلخ حقیقتیں کون سی ہیں؟ یعنی دنیا کی تلخ حقیقتوں سے مراد کمزور لوگ، نحیف لوگ، کیونکہ جس دور میں سدھارتھ یا مہاتما گوتم بدھ پیدا ہوئے، اس دور میں ہندوستان 4 قوموں میں بٹ چکا تھا، اور جاتی بھید بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ جو شودر تھے ان کو بہت ہی زیادہ اپوتر سمجھا جاتا تھا، ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ ایون کہ ان کے گلے میں ایک مٹی کی ہنڈیا ڈال دی جاتی تھی، جس کا منہ اوپر رسے سے بند کر کے ان کے گلے میں پہنا دیا جاتا تھا کہ شودر جب بھی تھوکیں تو وہ زمین پر نہ تھوکیں بلکہ اس مٹکی میں تھوکیں،
کیونکہ ان کی تھوک اگر زمین پر پڑ گئی تو زمین جو ہے نا وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اس قدر ہندوستان کی حالت ہو چکی تھی۔ تو اس دور میں مہاتما گوتم بدھ یا سدھارتھ پیدا ہوئے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہونے لگا تو ان کے والد نے بالکل نجومیوں کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی پرورش اسی طرز پر کی۔ کیسے کہ ان کے لیے 3 الگ الگ محلات بنوائے گئے، اور ان محلات کے اندر ایک سردی کا محل تھا کہ سردیوں میں سدھارتھ یہاں رہے گا، گرمیوں میں دوسرے محل میں رہے گا، اور بہار اور خزاں میں تیسرے محل میں رہے گا۔ وقت گزرتا گیا، سدھارتھ بڑا ہوتا گیا، لیکن سدھارتھ کی طبیعت کے اندر اس کی جو نیچر تھی، جو اس کی فطرت تھی، اس کی فطرت کے اندر مسلسل یہ چیز دیکھنے کو ملی۔ وہ کیا کہ وہ ہمیشہ غور و فکر میں رہا کرتا تھا۔ وہ بچوں جیسا نہ کھیلتا، نہ پہنتا، اور نہ ہی بہت بے تحاشا اس کے اندر خواہشات تھیں۔ وہ ہر وقت ناخوش اور ایک جستجو اور غور و فکر میں رہتا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ سدھارتھ جو کہ کپل وستو کے بادشاہ کا بیٹا تھا، 16 سال کی عمر کو جا پہنچا، جس پر اس کے والد نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ ہمارے خاندان کا ریتی رواج ہے کہ جب بادشاہ کا بیٹا 16 سال کی عمر کو پاتا ہے تو پھر اس کی کسی خوبصورت کنیا کے ساتھ، کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کی شادی کی جاتی ہے، تو لہٰذا میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے سدھارتھ کی شادی کر دی، جس سے سدھارتھ کا ایک بیٹا راہل پیدا ہوا۔ اور جیسے ہی اب اس کی شادی ہو چکی تھی تو بادشاہ نے یہ سمجھا کہ اب میرا بیٹا دنیا کو سمجھنے لگا ہے۔ 16 سے 17 سال کا نوجوان بالغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور وہ دانائیت کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے، لہٰذا اب اسے محلات میں بند رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سدھارتھ دنیا کو باہر سے دیکھنے لگا۔ باہری دنیا کے لیے سدھارتھ روزانہ ایک رتھ کو جوت کر اس پر چڑھ کر ارد گرد کے نظارے دیکھتا، گرتی آبشاریں، خوبصورت اور بلند و بالا پہاڑ، سرسبز وادیاں اور گھاٹیاں، ان کو دیکھ کر اس کا دل بڑا خوش ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن سدھارتھ اپنے ہی سفر پر رواں دواں تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے پتے نیچے گر رہے ہیں اور وہ پیلے ہو گئے ہیں اور درخت انہیں نیچے پھینکے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آگے چل کر سدھارتھ نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا اور بوڑھا ہو گیا اور چلنے سے اپاہج ہو گیا اور بڑھاپے نے اس کو آ گھیرا۔ اسی کے ساتھ اسی سفر پر اس نے چند لوگوں کو دیکھا جو کہ ایک مردہ لاش کو لے کر شمشان گھاٹ کی طرف جا رہے تھے، تو وہ اس لاش کے پیچھے پیچھے چل دیا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کسی بھی شخص کی مرتیو یا کسی بھی شخص کی موت کو نہ دیکھا تھا۔ جب شمشان گھاٹ میں اس شخص کی لاش کو لے جایا گیا اور وہاں پر اس شخص کی لاش کو جلا دیا گیا تو جلتی انسانی لاش کو دیکھ کر سدھارتھ کا بہت دل دکھا اور اس کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل گیا۔ تو اس پر سدھارتھ واپسی آیا اور آ کر اس نے اپنے تمام شاہی مکھٹ، وہ جو سونے کا تاج، سونے کا تشت اس کے سر پر رکھا تھا، آویزاں تھا، وہ اتار کر پھینک دیا، اور گلے کے اندر ہیرے جواہرات کی بنی مالا جو کہ شاہی لوگ پہنا کرتے تھے، وہاں ان دنوں کا یہ ریتی رواج تھا کہ جو شہزادے ہوا کرتے تھے وہ گلے میں سونا پہنا کرتے تھے، تو وہ سونے کی تمام چیزیں، دنیاوی چیزیں، ان کو دنیا کی غلاظت سمجھ کر اس نے پھینک دی، کیونکہ وہ شخص دنیا کی حقیقت کو جان چکا تھا۔ اور اسی حقیقت کو جاننے کے لیے نجومیوں نے اس کی پیدائش کے وقت اس کے والد کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں۔ اسی طریقے سے جب سدھارتھ نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد سدھارتھ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان،
مجھے اب اس محل میں نہیں رہنا، میں سچائی کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہوں، میں سچ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ آخر کار سچ کیا ہے؟ کیا سچ یہی ہے کہ ایک درخت ننھا پودا ہوتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑا ہی بلند قامت درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس پر ہریالی اور ہرے اور سرسبز پتے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے وہ پتے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ درخت اپنی زینت کو کھو بیٹھتا ہے اور اس کے سارے پتے پیلے ہو جاتے ہیں، تو درخت ان پیلے پتوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے وہ دنیا کے عروج اور زوال کو دیکھتا ہے اور اپنا ایک نام کماتا ہے، اور جوانی کی شوخیاں اسے سونے نہیں دیتی، اور وہ اس کے مزاج میں ایک گھرج ہوتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزور اور نحیف ہوتا ہے، اور کمزور اور نحیف ہونے کے بعد اس درخت کی طرح اس کا جیون اسے پھینک دیتا ہے، جس کو مردہ شریر کہتے ہیں، اور وہ پھر شمشان میں جا کر جل جاتا ہے۔ کیا یہی زندگی کی حقیقت ہے؟ نہیں، زندگی کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم کھانے اور پینے اور شاہی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، اللہ نے ہمیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس چیز کی تلاش میں مجھے کپل وستو سے باہر جانا ہوگا۔ آپ مجھے آگیا دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ جس پر بادشاہ بے حد پریشان ہوا، اور نجومیوں کی وہ بات بادشاہ کے ذہن میں گردش دورہ کی طرح گھومتی رہی، لیکن بادشاہ کیا کرتا؟ آخر کار سدھارتھ کی ضد کے سامنے بادشاہ کے جو فیصلے تھے وہ ماند پڑ گئے، اور سدھارتھ اپنی بیوی کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں نکل پڑا۔ سدھارتھ جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے اپنے گھر سے کچھ ہی ابھی فاصلہ طے کیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ ان گرے ہوئے پتوں کی طرح کا لباس پہنے، گیروا وستر، بھگوا وستر پہنے اپنے جسم پر دھارن کیے بیٹھا ہے، اور اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ ہے اور ایک عجیب کانفیڈینس ہے، جیسا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا مالک ہے وہ شخص۔ سدھارتھ اس کے پاس پہنچا، اور پہنچ کر اس سے کہنے لگا کہ میں ستے کی تلاش میں نکلا ہوں، حقیقت سچائی کی تلاش میں نکلا ہوں کہ سچائی کیا ہے۔ کیا ہم اسی درخت کی طرح پیدا ہو کر مر جائیں گے؟ کیا ہم بغیر مقصد کے اس دنیا میں بھیج دیے گئے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو وہ جو سنیاسی تھا اس نے اس کو اپنے شرن میں لیا، اپنے پاس لیا، اور اس کو جا کر دھیان، مراقبہ، میڈیٹیشن، یکسوئی، یہ وہ تعلیم تھی جو اس سادھو نے سدھارتھ کو دی۔ اور اس تعلیم میں سدھارتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اور آخر کار اس کے جو گرو تھے انہوں نے اس کو جا کے ایک جنگلی انجیر کے درخت کے نیچے جا کر بٹھا دیا، اور کہا کہ یہاں بیٹھے رہو، اور یہاں بیٹھ کر تم اپنے ہی بھیتر، اپنے ہی اندر سچائی کو کھوجو، سچائی کو کھوجو، سچائی کو تلاش کرو۔ سچائی کہیں بھی نہیں، سچائی تمہارے اندر ہی ہے۔ اس درخت کے نیچے سدھارتھ کم و بیش 6 سال تک بیٹھے رہے۔ بارش، دھند، طوفان، بدلتے موسم سدھارتھ کا جسم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، کیونکہ سدھارتھ سچائی کے راستے پر چل نکلا تھا۔ وہ شخص سچائی کی تلاش میں تھا، اور بلا شبہ رب سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الحق، حقیقت اللہ ہی ہے۔ اور آخر کار وہ اپنی آنکھیں بند کر کے جب اس انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا رہا، اور وقت گزرتا رہا، آخر کار اس سدھارتھ نامی شخص نے اپنے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی کو دیکھا،
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی پھیلنے لگی اور اس روشنی کا پیچھا کرنے لگا سدھارتھ۔ وہ روشنی سدھارتھ کے داخلی دروازوں تک اس کو لے گئی، جہاں پر پہنچتے ہی آگے مراقبے کے در کھلتے ہیں اور انسان اس آنکھوں سے چھپی ہوئی دنیا کا مسافر بنتا ہے، جو کہ افسانوی باتیں ہیں، جن کا دور دور تک آج کا انسان حقیقت نہیں سمجھتا، کہ دور دور تک اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سدھارتھ جب اس دنیا میں داخل ہوا تو داخل ہوتا ہی گیا اور اسی دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ کئی کئی دن سدھارتھ بغیر کھائے اور پیے بھوکا مراقبے میں یا دھیان میں بیٹھا رہتا۔ جب اس کے گرو نے اس کی یہ چیز دیکھی تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں وہ خوش قسمت شخص ہوں جو کہ سدھارتھ کا گرو کہلاؤں گا۔ جب سدھارتھ نے حقیقت کو پا لیا اور حقیقت کو پانے کے بعد اس شخص نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس سچائی کا آگے پرچار کروں۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ جب اس شخص نے باقاعدہ طور پہ اپنے دین، اب اس کے دین کی بات آئی تو اس نے اپنے دین کا پرچار کیا، سچائی کا پرچار کیا۔ اور وہ اس کا دین کیا تھا؟ ہندو مذہب کے اندر پیدا ہونے والا یہ سدھارتھ نامی شخص پیدا تو ہندوؤں میں ہی ہوا، لیکن یہ وہ واحد شخص تھا جس نے سب سے پہلے برہمنوں کا انکار کیا، اور یہ وہ واحد شخص تھا جس نے بتایا کہ سارے ایک ہیں اور برابری کا درس دیا۔ یہ وہی شخص تھا جو کہ ہندو مذہب کے اندر آیا تو گیا، لیکن اس کے اندر ہندوؤں والا کوئی ایک گن بھی نہیں ملتا تھا۔ وہ شخص ذات پات پر، اونچ نیچ پر ہرگز بھی یقین نہ رکھتا تھا۔ سدھارتھ نامی یہ شخص ہر کسی کو ایک ہی نظر سے دیکھتا اور اس کا گیان، اس کا دین فار آل، سب کے لیے تھا۔ سدھارتھ نامی اس شخص نے سب سے پہلے ہندوؤں کے نیم کی توڑ پھوڑ کی، جس میں سب سے پہلا اس کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے سب سے پہلے مورتی پوجا کے خلاف بات اٹھائی، اور اس شخص نے کہا کہ لوگ مورتی پوجا سے کبھی بھی سچائی کو نہ پا سکیں گے۔ یہ شخص توحید پرست تھا۔ اس شخص نے ساری زندگی کبھی کسی مورتی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اس نے سر جھکایا تو خودی کے آگے، اور خودی ہی میں ڈوب کر اس نے خودی کے راز کو پا لیا، جس کا ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال اس چیز میں ذکر کرتے ہیں کہ خودی اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اس شخص نے سب سے پہلے مورتی پوجا کی مخالفت کی۔ نہ صرف مورتی پوجا کی مخالفت کی، بلکہ اس شخص نے ہندو اور برہمنوں کے تمام بنائے گئے ریتی رواج کی توڑ پھوڑ کر کے انسانوں کو حقیقت کی طرف بلانا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ اس کے شرن میں آئے اور اس نے سب کی تربیت کی۔ اور اس کے قریب بہت ہی قریب ایک شخص ہوا جس کا نام آنند تھا، اور آنند ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اور اس شخص نے دنیا کا سب سے عاجزانہ پیشہ اختیار کیا، اور وہ تھا بھکشا، یعنی بھیک مانگنا۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹا کر بھیک مانگی اور ہر در تک مہاتما گوتم بدھ کا پیغام پہنچایا۔ کل تک جو شخص سدھارتھ کہلاتا تھا، جب اس نے سچائی کو جان لیا تو یہ سوئم یعنی خود بدھ بن گیا۔ بدھ دراصل اس کے معنی ہے بصارت، صاحب بصارت، جس نے حقیقت کو جان لیا ہو، جس نے سچائی کو جان لیا ہو۔ اس شخص نے اپنے مذہب کی، اپنے دین کی، اپنے مراقبے کی بہت سارے لوگوں تک تبلیغ کی، اور بہت عرصے تک شمالی ہندوستان کے اندر اس نے بڑا کام کیا۔ اس کی بہت زیادہ مخالفت بھی ہوئی، اور یہ شخص اپنے فن کمال کو اس طرح پہنچا کہ اس نے واپس اپنے کپل وستو میں بھی گیا اور اپنی رعایا کو بیٹھ کر اپنا بھاشن دیا، اور اپنی تقریر میں ان کو سمجھایا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور مورتی پوجا کی حقیقت کیا ہے، جس پر اس کے والد بھی اس کے گرویدہ ہو گئے، اور سارے لوگوں نے
مہاتما گوتم بدھ کے مذہب کو سویکار کیا، یعنی اس کو اپنایا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور مہاتما گوتم بدھ جو کہ سدھارتھ تھا، اب وہ مہاتما گوتم بدھ بن چکا تھا، اور بہت سارے اس کے اسٹوڈنٹس یا اس کے شاگرد بن چکے تھے جو کہ سارا دن بھکشا گرہن کرتے، یعنی بھیک مانگتے، اور شام کو وہ بھیک اکٹھی ہوتی جس کو وہ تمام کھاتے، یہی روزگار کا ذریعہ ہوتا، اور اس کے بعد گہرے دھیان کرتے۔ مہاتما گوتم بدھ نے انہیں خود دھیان کرواتے، خود مراقبہ کرواتے، اور مراقبے کی تمام تر منازل ان کو طے کرواتے، وہ مشقیں کرواتے جس سے کہ مراقبے کے کھلنے میں آسانی ہو اور لوگ سچائی کو جان سکیں۔ لوگ اپنے بھیتر اپنے جسم کے ساتھ پھرتی ہوئی رب کی اس ایشوری شکتی، اس سچے خدا کی توحید کو جان سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن مہاتما گوتم بدھ نے کہا کہ اب میں اگلے 6 مہینے کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور وہ آخری 6 مہینے بھی آ پہنچے۔ مہاتما گوتم بدھ کو کہا جاتا ہے کہ کسی نے زہر دیا تھا، حالانکہ کسی نے زہر نہ دیا تھا۔ ایک آخری وقت ایک شخص نے آپ کو دعوت دی اور مشروم کھمبی جو ہوتی ہے وہ پکوائی، اور اس میں کچھ کھمبیاں زہریلی بھی تھیں۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر مشروم زہریلی کھا لی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جب مہاتما گوتم بدھ نے وہ کھا کر واپس لوٹے تو مہاتما گوتم بدھ نے اپنا آخری انہوں نے خطاب کیا اور لوگوں کو حقیقت سے روشناس کرایا۔ جب مہاتما گوتم بدھ اس دنیا سے چلے گئے تو مہاتما گوتم بدھ کی چتا کو ہندو لوگوں نے، ہندو راجاؤں نے ان کے جسم کو آگ لگا دی ہندو ریتی رواج کے مطابق۔ مہاتما گوتم بدھ کی لاش کو یا ان کی چتا کو جب آگ دی گئی، جب وہ مکمل جل گئی ان کی لاش، تو ان کے جسم کے کچھ ٹکڑے ہڈیوں کی شکل میں باقی رہ گئے، جس کو ہندو برہمنوں نے اکٹھا کروایا، اور وہ ٹکڑے اکٹھے کرنے کے بعد ہر ٹکڑا ایک ایک راجا کو دیا گیا، اور ہر راجا نے اس ایک ایک ٹکڑے کی جگہ پر مہاتما گوتم بدھ کا مندر بنوا دیا، اور برہمنوں نے وہاں پر بیٹھ کر مہاتما گوتم بدھ کی پوجا شروع کر دی، جس سے مہاتما گوتم بدھ کا مذہب پروان چڑھنے لگا۔ مہاتما گوتم بدھ نے ساری زندگی کبھی شرک نہیں کیا، یہ کنفرم بات ہے۔ آپ کتابوں کی ورق گردانی کیجئے، میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ہندوؤں کے مشہور اسکالر کی بے جا تعریف نہیں کر رہا، تاریخ میں یہی لکھا ہے، میں آپ سے وہی شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور نہ صرف مہاتما گوتم بدھ نے نہ شرک کیا، بلکہ پوری زندگی کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا اور کبھی مورتی پوجا نہیں کی، بلکہ واضح نر بلی جو انسان ذبح کیے جاتے تھے دیوی دیوتا کے آگے، اس کی بھی مخالفت کی، ہون یگ کی بھی مخالفت کی، اور برہمنوں کی حقیقت کو بھی کھولا، گنگا یمنا اور سرسوتی کے راز کو بھی کھولے، اور تیرتوں کی حقیقت کو بھی کھولا، اور ہندو مذہب کو حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے اس شخص نے شب و روز ان کے دروازوں پر دستک دے کر سچائی کا پیغام دیا۔ تاہم چند لوگ مہاتما گوتم بدھ کے مذہب پر ایمان بھی لے آئے اور مراقبے میں بھی کامیاب بھی ہوئے۔ مہاتما گوتم بدھ نے ہمارے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی پیشن گوئیاں کی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے مہاتما گوتم بدھ نے کہا کہ میں تو ایک عام سا بدھا ہوں، میرے بعد ایک ایسا بدھا آئے گا جو کہ مجھ سے بہت زیادہ پوتر ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اور جس کے پاس حقیقت ہی حقیقت ہوگی۔ وہ کسی مورتی پوجا کو نہ سویکار کرے گا، وہ لوگوں کو حقیقت کی طرف بلائے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ مہاتما گوتم بدھ کی مراد آپ کے اور میرے آقا و مولا تمام مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق مہاتما گوتم بدھ نے پیش گوئی کی۔ مہاتما گوتم بدھ
کو بعض لوگ نبی، ہندوؤں کا نبی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے خالصتاً توحید کو بیان کیا۔ میں آج کے بدھ مذہب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آج کا بدھ مذہب جو ہے وہ انتہائی جو ہے نا توڑ موڑ کر بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں مہاتما گوتم بدھ کی زندگی کو، ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو کوئی بھی نہ لکھ سکا۔ مہاتما گوتم بدھ نے کا دین، آج جو مہاتما گوتم بدھ کا دین پیش کیا جا رہا ہے وہ منحرف ہے، وہ خالصتاً مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ مہاتما گوتم بدھ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو قوم کی طرف اللہ کی طرف سے ایک نبی بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے ہر قوم کے لیے رسول ہے، ہر قوم کے لیے رسول ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النحل میں آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہر قوم کے لیے ہم نے نبی بھیجے۔ ہندو بھی تو ایک قوم ہی تھی، ہر قوم کے لیے ہم نے نبی بھیجے۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کوئی قوم ایسی نہیں جس میں انتباہ والا نہ آیا ہو، یعنی سمجھانے والا نہ آیا ہو، روکنے والا نہ آیا ہو۔ کس سے روکنا؟ بری چیزوں سے، کفر اور شرک کی تاریکی سے۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ ہندوؤں کی طرف بھیجے گئے اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ تاہم بہت ساری روایات اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ اگر وہ نبی ہوتے تو پھر ان کو کیوں جلایا گیا؟ بعض مورخین نے اس کے جواب میں یہ بھی لکھا کہ ان کو جلایا گیا ان کی مرضی سے نہیں، بلکہ وہاں کی ریتی رواج کے نیم کے اوسار آپ کی چتا کو جلایا گیا، ورنہ آپ نے تو کبھی ہندو دھرم کو اختیار ہی نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے ہندو مذہب کو اپنا مذہب ہی نہیں جانا۔ وہ تو خود کو ہی اپنا مذہب جانتے تھے، جو کہ اسلام بھی آج ہی کہہ رہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس دن تم خود کو جان لو گے اس دن تم رب کو جان لو گے۔ مہاتما گوتم بدھ کے متعلق بعض روایات میں بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو مانا کہ مہاتما گوتم بدھ نے سچی پیشن گوئیاں کی حضور اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، اور وہ واحد شخص تھا جو کہ توحید پرست تھا، اور اس نے حقیقت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے بعض محققین نے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہا لوگوں کو۔ اور آج کے مہاتما گوتم بدھ کے پیروکاروں نے مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات کو منحرف کر کے، اور نہ صرف تعلیمات کو منحرف کر دیا بلکہ ان کے مندر بنا کے پھر سے ان کی مورتی پوجا شروع کر دی، جس کا ساری زندگی انہوں نے ویرودھ کیا، جس کا ساری زندگی انہوں نے انکار کیا۔ تو آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ مہاتما گوتم بدھ پر مبنی تھی، جس شخص کی زندگی مراقبے سے شروع ہوئی اور مراقبے پر ہی ختم ہوئی۔ مراقبہ بلا شبہ انسان کے اندری داخلی دروازوں پر دستک دینے والا ایک پیغام ہے، ایک کام ہے۔ اگر وہ دستک مسلسل پڑتی رہی اور جس دن اندر کے داخلی دروازے کھل گئے، اس دن انسان حقیقت کو جان لیتا ہے، اس دن انسان رب تک پہنچ جاتا ہے، اور اس دن انسان حقیقت کو پہچان جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسلام کی تعلیمات سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے غار حرا میں بیٹھ کر، صرف خاموش بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے مراقبہ ہی کیا کرتے تھے۔ وہ مراقبہ ہی کیا کرتے تھے، اور ایک دن مراقبے میں ہی مشغول تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کلام الہی وحی کی شکل میں لے کر آپ پر نازل ہوئے، اور آپ کا ظہور ہوا، اور آپ نے آپ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا اور اللہ کی امانت آپ کے ہاں پیش کی۔ مراقبہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا چھوڑا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ آپ کے اور ہمارے اسلاف اولیاء اللہ اور صالحین کی وراثت ہے۔ مراقبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان حقیقت کو پا سکتا ہے۔ میں نے جو آپ کو ڈاٹ کی پریکٹس کی اجازت دی تھی، ڈاٹ کی مشق کی کرائی تھی،
آج تک بھی میرے وہ اسٹوڈنٹ پچھلے 1 سال سے ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس کی بھی حقیقت یہی ہے، کیونکہ جب انسان ارتکاز توجہ کو پا لیتا ہے، یکسوئی کو پا لیتا ہے، تو وہ پھر مراقبے میں بہت آسانی اور بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج تک اتنا ہی، ملیں گے پھر ایک نئے تربیاتی اور انتہائی دلچسپ پیغام کے ساتھ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔